ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس سخاوت کا ذکر فرمایا ہے، آپ اسے سنن نسائی کتاب الاستسقاء کے حوالے سے دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ جسے عطا کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسے کتنا نوازتے ہیں۔ حدیث پاک کا نمبر 1528 ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قحط المطر عاما کہ ایک سال ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوئی، اور جب بارش نہیں ہوئی فقام بعض المسلمین الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی یوم جمعہ، تو جمعہ کے روز کچھ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قحط المطر واجدبت الارض وهلك المال۔ عرض کیا کہ حضور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سوکھا پڑ چکا ہے، زمین سوکھ گئی ہے اور ہمارے جانور بھوک کی وجہ سے ہلاک ہونے لگ گئے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پریشانی سننے کے بعد، ان کا دکھڑا سننے کے بعد فرفع یدیہ وما نرى فی السماء سحابہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے تو اس سے پہلے تک ابھی آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، یعنی کہ بارش کا کوئی بھی اثر آسمان میں موجود نہیں تھا اس وقت تک، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا وہ نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں فمد یدیہ حتی رأیت بیاض ابطیہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، بلند کیا، تو ہاتھوں کو اس قدر بلند کیا اور اتنا زیادہ اٹھایا کہ آپ کے مبارک بغلوں کی سفیدی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھی، وہ ہمیں نظر آنے لگی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر کے یستسقی اللہ عز وجل، حضور نے اللہ عز وجل سے بارش کو طلب کیا، اللہ سے بارش مانگا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت سے کچھ طلب کریں، کچھ مانگے، دعا کرے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دعا فرماتے ہیں، اور اب سیدنا انس فرماتے ہیں کہ حضور کے دعا کرنے کی دیر تھی، قال فما صلینا الجمعہ، حضور نے ادھر دعا فرمائی اور ہماری ابھی جمعہ کی نماز مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ہم نے جمعہ پڑھ کر کے ابھی ہم فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا، حتی اہم الشاب القریب الدار الرجوع، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کیا تو پھر آسمان سے اس قدر تیز بارش نازل ہوئی کہ بارش کی شدت اتنی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جس کا گھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب سے قریب تر تھا، اس کے لیے بھی گھر جانا مشکل ہو گیا، بارش اتنی تیز ہوئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک ہلنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا، اور جو ابھی تک زمین سوکھی ہوئی تھی اسے سیرابی عطا فرما دی، جو ابھی تک سوکھا پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ہریالی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کے نتیجے میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کے اسی حال کو امام اہل سنت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ لیا تھا، بارش مانگ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا، اب دیکھیں کہ کیا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں فدامت جمعۃ، حضور کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ مکمل ایک ہفتے تک پانی برستا رہا، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔
اب جب دوسرا جمعہ آیا تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر سے عرض کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بارش جب ایک ہفتے ہوگی تو ایک سیلاب کی سی صورت ہو جائے گی۔ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، جب اگلا جمعہ آ گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرض گزار ہوئے حضور، تہدمت البیوت، حضور گھر گرنے لگ گئے۔ اب یہ تو بارش بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ نے بارش اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، لیکن یہ بارش اب اس قدر زیادہ ہو رہی ہے کہ پورے ایک ہفتے جو بارش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں، چونکہ کچے گھر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اپنی اب دوسری پریشانی کو حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ حضور اب تو گھر گرنے لگ گئے ہیں، بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ، اور جو لوگ کہیں سفر کے لیے آنا جانا چاہتے ہیں تو اب تو وہ گھر میں قید ہو کر کے رہ گئے ہیں، یعنی کہ بارش اتنی تیز ہے کہ آدمی گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے والے جمعے میں انہوں نے اپنی دوسری پریشانی کا حضور کی بارگاہ میں ذکر فرمایا تھا، اور بارش جب ہوئی ایک ہفتے لگاتار تو اب دوسری پریشانیاں ان کے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے ان پریشانیوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ جب دوبارہ سے یہ دوسرے طرح کی پریشانی اس گروہ نے، ان افراد نے اپنی بتلائی اور پھر سے اپنا دکھڑا سنایا، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لسرعۃ ملالۃ ابن آدم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ مسکرانے کی وجہ کیا تھی کہ جب تک بارش نہیں ہو رہی تھی تب بھی پریشان تھے، اب بارش ہو رہی ہے تب بھی پریشان ہیں، یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ اولاد آدم جو ہے، بنی آدم جو ہے، وہ کسی بھی حال میں وہ اطمینان سے نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ نعمت ہو تب بھی وہ پریشان ہی رہتا ہے کہ اور مل جائے، اور نہ ہو تب مل جانے کے لیے پریشان رہتا ہے، یعنی آدمی پریشان ہی رہتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا یہ انداز تھا کہ کتنی جلدی جو ہے آدمی کسی نعمت سے اکتا جاتا ہے۔ جب تک بارش نہیں ہو رہی تھی تب آ کر کے شکایت کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے، اب بارش ہو گئی ہے تو اب یہ بارش سے اکتا گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھر میں قید ہو کر کے رہ گئے ہیں، ہمارے گھر گرے جا رہے ہیں۔ تو حضور مسکرائے ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کے شکایت کرنے کے انداز کو دیکھ کر، یا اپنا دکھڑا سنانے کا جو ان کا لب و لہجہ تھا اسے سن کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد جس طرح سے پچھلے جمعے کو آپ نے ان کا مسئلہ حل فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا، اللہم حوا علینا ولا علینا، اے مالک، اے قادر مطلق، ان بادلوں کو اب تو حکم فرما کہ اب یہ ہمارے ارد گرد اگر برسنا چاہیں تو برسیں، لیکن ہم پر نہ برسیں۔ جن لوگوں پر اب پریشانی کی صورت بن گئی ہے تو ان لوگوں پر اب یہ بارش نہ ہو، اور ہمارے اطراف میں اگر تو بارش فرمانا چاہتا ہے تو بے شک یہ بارش ہوتی رہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا تھا، فَتَكَشَّتَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ، وہ جو بادل تھے وہ مدینہ منورہ سے حضور کے یہ فرماتے ہی چھٹ گئے، اور مدینہ منورہ میں جو بارش ہو رہی تھی وہ بارش بند ہو گئی، بارش رک گئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے آپ کا کوئی امتی، آپ کا کوئی غلام یا آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی منگتا اور سائل حاضر ہوتا ہے تو دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہر موقع پر عطا فرماتے ہیں، اور جتنا کوئی مانگتا ہے اتنا نہیں بلکہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کا دامن خود تنگ آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، انا فی عطشی و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔